الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ نماز میں ہاتھ باندھنے کا حکم۔ سوال کیا گیا ہے نماز میں ہاتھ باندھنے کا کیا حکم ہے؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ اول، نماز میں ہاتھ باندھنے کا مطلب یہ ہے کہ قیام کے دوران دائیں ہاتھ کو بائیں پر رکھے۔ یہ نماز میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت شدہ عمل ہے اور جمہور اہل علم نماز میں ہاتھ باندھنے کے قائل ہیں۔ ابن قدامہ رحمہ اللہ کہتے ہیں نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنا بہت سے اہل علم کے مطابق نماز کے ثابت شدہ طریقے میں شامل ہے۔ یہ عمل جناب علی، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کے ساتھ ساتھ نخعی، ابو مجلس، سعید بن جبیر، ثوری، شافعی اور اصحاب الرائے سے مروی ہے۔ ابن المنذر نے اسے مالک سے بھی نقل کیا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے المغنی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 281۔ دائمی فتویٰ کمیٹی کے علماء کرام کا کہنا ہے نماز میں ہاتھ باندھنے کا طریقہ یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ پر رکھا جائے، جبکہ سدل یہ ہے کہ ہاتھوں کو پہلوؤں کی طرف لٹکا دیا جائے۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز میں قرات کے وقت اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھا اور اسی طرح رکوع سے اٹھنے کے بعد قوما کی حالت میں بھی اسی طرح ہاتھ باندھے۔ اس عمل نبوی کو احمد اور مسلم نے وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں انہوں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو ابتدائی نماز میں تکبیر کے ساتھ رفع الیدین کرتے ہوئے دیکھا، پھر آپ نے اپنا کپڑا یعنی اوپر لی ہوئی چادر وغیرہ سمیٹ کر اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھا، اور جس وقت رکوع میں جانے لگے تو کپڑے کے اندر سے ہاتھ باہر نکال کر رفع الیدین کے ساتھ تکبیر کہی اور رکوع میں چلے گئے۔ پھر جب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہا تو پھر رفع الیدین کیا، اور جب آپ سجدے میں گئے تو اپنی دونوں ہتھیلیوں کے درمیان سجدہ فرمایا۔ اور احمد اور ابو داؤد کی حدیث میں الفاظ یوں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پہنچا یعنی ہتھیلی اور کلائی کا درمیانی جوڑ اور کلائی پر رکھا۔ اور ابو حازم سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ ہر شخص نماز میں اپنا دایاں ہاتھ بائیں بازو پر رکھے۔ ابو حازم یہ بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ مجھے اس عمل کے بارے میں یہی علم ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مسند احمد اور بخاری۔ نیز نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے کسی حدیث میں یہ ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو نماز میں قیام کے دوران نیچے لٹکایا ہو۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتاوی اللجنۃ الدائمۃ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 365 تا 366۔ دوم، دونوں ہاتھوں کو باندھنے کی جگہ سینے پر ہے۔ چنانچہ ابن خزیمہ حدیث نمبر 479 میں وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھا اور انہیں سینے پر باندھا۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو تحقیق صحیح ابن خزیمہ میں صحیح کہا ہے۔ نیز البانی رحمہ اللہ اپنی کتاب صفۃ صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفحہ نمبر 69 میں کہتے ہیں دونوں ہاتھوں کو سینے پر باندھنا ہی سنت سے ثابت ہے، جبکہ اس سے متصادم کوئی بھی عمل یا تو ضعیف ہے یا پھر بے بنیاد ہے۔ سندھی رحمہ اللہ سنن ابن ماجہ پر اپنے حاشیہ میں کہتے ہیں مختصر یہ ہے کہ جس طرح ہاتھوں کو چھوڑنے کی بجائے انہیں باندھنا ہی سنت ہے، اسی طرح یہ بھی ثابت ہے کہ دونوں ہاتھوں کو باندھنے کی جگہ سینہ ہی ہے، کوئی اور جگہ نہیں ہے۔ جبکہ یہ حدیث کہ سنت یہ ہے کہ ہتھیلی کو ہتھیلی پر رکھ کر نماز میں ناف کے نیچے باندھا جائے، تو اس حدیث کے ضعیف ہونے پر سب متفق ہیں۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں نماز میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا ہی حنبلی مذہب میں مشروع عمل ہے اور یہی قول مشہور ہے۔ اس بارے میں علی رضی اللہ عنہ کی ایک روایت بھی ہے کہ سنت یہ ہے کہ ہتھیلی کو ہتھیلی پر رکھ کر نماز میں ناف کے نیچے باندھا جائے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور امام نووی اور ابن حجر رحمہم اللہ سمیت دیگر ائمہ اکرام نے اسے ضعیف قرار دیا ہے۔ جبکہ کچھ اہل علم اس بات کے قائل ہیں کہ ہاتھوں کو ناف سے اوپر باندھا جائے۔ اس بارے میں امام احمد نے واضح لفظوں میں صراحت کی ہے، جبکہ دیگر اہل علم اس بات کے قائل ہیں کہ دونوں ہاتھوں کو سینے پر باندھے اور یہی موقف صحیح ترین ہے۔ تاہم اس بارے میں صریح نصوص کے بارے میں کچھ نقل کی گئی ہے، لیکن بخاری کی سہل بن سعد والی روایت سے اس بات کی واضح تائید ہوتی ہے کہ ہاتھوں کے باندھنے کی جگہ سینہ ہی ہے۔ نیز سینے پر ہاتھ باندھنے کے بارے میں سب سے اچھی حدیث، اگرچہ اس پر کچھ نہ کچھ نکتہ چینی کی گئی ہے، وہ وائل بن حجر رضی اللہ عنہ والی روایت ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنے دونوں ہاتھوں کو سینے پر باندھا کرتے تھے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الشرح الممتع جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 36 تا 37۔ سوم، دونوں ہاتھوں کو باندھنے کا طریقہ دو طرح ہے۔ نمبر 1،
اپنی دائیں ہتھیلی بائیں ہتھیلی پہنچا یعنی ہتھیلی اور کلائی کا درمیانی جوڑ اور کلائی پر رکھے۔ نمبر 2، اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پکڑ لے۔ ان دونوں کیفیات کے دلائل سوال نمبر 41675 کے جواب میں ملاحظہ کیے جا سکتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 59957۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔